زبردستی قبول کرائے، یہ درست نہیں ہوگا۔ کسی نے سوال کیا کہ عورتوں کے بالوں پر اثرات ہو سکتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے روزانہ بال سنوارتے وقت جو بال چھڑ جاتے ہیں مطلب ٹوٹ جاتے ہیں، اس پر سورہ ناس پڑھنا چاہیے، کیا یہ عمل درست ہے؟ کسی نے کہا، اور میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا کہ بال جماتی ہے، جمانے کے بعد کنگھے میں جو بالات جمع کرتے ایسا یوں لیتے، گیٹ مارتے، کبھی اس پہ تھوکتے کچھ تو پڑھ کر، اور کبھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، یا کبھی بہت چھپا کے رکھ کے اس کو بعد میں پھر ایک ساتھ کسی ندی وغیرہ میں بہاتے ہیں۔ تو اسی کی حقیقت ہے۔ دیکھیے، بالوں پر جادو کیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر کیا گیا تھا وہ آپ کے کنگھے سے بال نکالے ہوئے تھے، جس کو ایک عاصم بن لبید نامی یہودی نے لے کر اس پہ جادو کیا تھا، پھر اس جادو کو کر کے ایک سوکھے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ آپ کو بذریعہ وہی بتایا گیا کہ عاصم بن لبید نے جادو کیا اور آپ کے بال وہاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ اس کنویں سے بال نکال لاؤ۔ بال نکالنے کے بعد کہا کنویں کو بند کر دو، اس لیے کہ لوگ اس میں یہی کام کر رہے تھے، کنواں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایک گرہ کھولی، قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھ پڑھ کر، اور وہ گرہ کھول کر آپ پہ جادو کا اثر ختم ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا انسانی اجزاء سے جادو ہوتا ہے، بلکہ انسانی پسینہ، پیشاب، غلاظت، حیض کا خون، اسی طرح پسینہ، اسی طرح آنسو، اسی طرح بال، اسی طرح ناخن، یہ سب بھی استعمال جادوگر کرتے ہیں تاکہ جنوں کو شناخت کرائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جن ہو سکتا ہے ہائیلی ڈیولپ ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہو، ایسا انسان جو ڈی این اے ٹیسٹنگ کر کے پتہ کرے، تو جن چونکہ سوفسٹیکیٹڈ مخلوق ہے اللہ کی اور اللہ نے بہت ساری سہولت دے رکھی ہے، میں بھی بہت آسانی سے وہاں پسینہ سونگھ لیا، ہاں کہاں یہ اس کا ہی پسینہ یونیک خوشبو ہوتی ہے ہر انسان کی، ٹھیک، پہچانا جا سکتا ہے، اسے شناخت ہو سکتی ہے انسان کی، ٹھیک۔ تو بہرحال وہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب پہ جادو بال پر ہوا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ کہ بالوں پہ خل کے سورے پڑھ کر دم کر کے پھینکنا، یہ تو کہیں سے ثابت نہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پناہ مانگنے کی دو صورتوں، اس آپ نے فرمایا پناہ مانگنے کی صورتوں میں ان دو صورتوں سے زیادہ پناہ مانگنے والی میں نے کوئی دعا نہیں دیکھی، یا دعا جو پناہ کے لیے مانگی جاتی ان دو صورتوں سے زیادہ کوئی بہتر پناہ مانگنے کی چیز نہیں۔ پھر فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو آپ بالوں پہ پورے دم کر دیں، سورہ فلق پورے جسم میں، کیونکہ دم کرنا تو ثابت ہے۔ آپ پڑھے، دم کہتے ہیں ایسے پھونک مارنے کو جس میں تھوڑا تھوڑا لعاب، تھوکنا، زبان کو باہر نکال کے ہوڑتے، تھوک اڑتا ہے، ٹھیک، اور پھر اس کو ڈائریکٹ ہو سکتا ڈائریکٹ کیجئے، نہیں ہو سکتا تو آپ پھر کر کے اس جگہ اس حصے پر اور پورے جسم پہ آپ اس کو بولتے ہیں دم، ٹھیک ہے۔ تو دم کرنا شرعی اعتبار ثابت ہے، تو آپ پورے بالوں پہ کر لیں، لیکن خاص طور سے اس ٹوٹے ہوئے بالوں کو پڑھنا اور پھینکنا میں سمجھتا ہوں یہ تو درست نہیں ہوگا، اور یہ کہیں بھی کہیں ثابت نہیں، چونکہ صحابیات تھی، امہات تھی، دوسرے صحابہ بھی تھے، کبھی انہوں نے ایسا نہیں آتا کہ روایت میں کنگھیاں کی اور پھر بالوں پہ کی۔ ہاں آپ کو حفاظت کا لگتا ہے ڈر تو پڑھ کے دم کر کے پورے آنکھ پہ کر لیجیے، پھر بال جمائیے، پھر جو بھی بہرحال انشاءاللہ عزیز وہ ہے۔ تو پناہ مانگنے کی سب سے بہترین اگر دو کوئی چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، تو وہ کون سی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے علاج کے لیے پڑھتے تھے۔ مرض الموت میں جب آپ شامل ہوئے، جب ملوث ہوئے، جب آپ کو مطلب وہ بیماری جس میں آپ کو آپ کی وفات ہوئی، تب بھی آپ حضرت عائشہ سے کہہ رہے دم کر کے سورہ فلق سورہ ناس مجھ پہ کرو۔ اسی طرح جو ہے آندھی اور طوفان بھی آتا تو آپ سب یہی پڑھتے ہیں، مطلب آندھی، طوفان، جن، جادو، نظر بد کے لیے بھی آپ سب یہی دو دعائیں پڑھتے ہیں۔ بہت الٹیمیٹ دعائیں ہیں، آپ پڑھیے، پڑھ کے دم کیجئے، اور دم کر کے اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر ہی کر سکتے ہیں، یہ بہترین۔ لیکن خاص طور سے بالوں پہ الگ سے کرنا یہ ثابت نہیں، تو میں کو ایسا آپ نہ کریں، زیادہ بہتر ہے۔